بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حروف تہجی کو لکھنا سیکھ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے عمودی رخ جو الف میں استعمال ہو رہا ہے وہ بھی سیکھ چکے ہیں۔ الف کو جب ہم لکھتے ہیں تو اوپر کی سمت سے شروع کر کے نیچے کی جو لائن ہے وہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اس طرح سے اوپر سے نیچے کی سمت میں ہم اس الف کو لکھتے ہیں۔ جب ہم انک پین سے لکھتے ہیں تو یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں گاف میں، کاف میں، لام الف میں نظر آتا ہے۔ جب ہم کٹ مارکر سے لکھتے ہیں تو اس کی نوک ہمیں دائیں طرف رکھنی ہوتی ہے اور اس کی جتنی بھی چوڑائی ہے اسے ہم گن لیں گے۔ پہلے یہ 4 قط ہم نے گنا ہے اور 3.5 قط کا یہاں پر کٹ مارکر سے ہمیں الف لکھنا ہوتا ہے اور کٹ مارکر کو بالکل سیدھا نہیں رکھنا ہوتا ہے، ترچھی اس کی جو نوک ہے اس کو رکھنا ہے اس طرح سے۔ اگر ہم اسٹریٹ کھینچیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ہمیں ایسا ترچھا رکھ کر اسے اوپر سے نیچے کی سمت کھینچنا ہے۔ نوک پر دھیان دیجئے، دیکھیے اوپر سے کس طرح سے ترچھا شروع ہو رہا ہے، پتلا ہے اور نیچے بھی ہے پتلا ہو رہا ہے۔ جب ہم بڑے کٹ مارکر سے لکھتے ہیں تب بھی اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہمیں آدھے مارکر سے لینا ہے اس طرح سے۔ میں اسی طرح سے لکھنے کی مشق کرتے رہتی ہوں کیونکہ اردو لکھائی جو ہے وہ مشق مانگتی ہے۔ الف اس کی 2 قسمیں ہیں، کلمے کے شروع میں یہ متحرک ہوتا ہے، ساکن نہیں ہوتا ہے۔ الف ممدودہ یعنی الف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر مد ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اس کی مثال دیکھیں گے۔ الف مد آ اور بے آب، اس میں آ کو کھینچ کر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ، آگ، یہ الف ممدودہ ہے، کھینچ کر پڑھی جا رہی ہے۔ آگ، اس کے بعد آمد۔ الف کی دوسری قسم ہے الف مکسورہ، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی جو مثال ہے وہ ہے ادب، اگر، اس کے بعد اٹل۔ اب ہم کلمے کے وسط میں اس کو پچھلے حرف سے جوڑ کر لکھنا سیکھیں گے۔ بے کے ساتھ الف جوڑے، اب تے کے ساتھ کو الف جوڑ رہے اس طرح سے۔ پہلے ہم شوشہ بنائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو الف سے جوڑ دیں گے، یہ سین الف سا۔ اسی طرح سے جیم اور اس میں الف کو جوڑیں گے تو یہ جا ہو جائے گا۔ اسے کٹ مارکر سے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ بے کا شوشہ۔ اب اس میں ہمیں الف جوڑنا ہے اس طرح سے، تو یہ بے الف با، اور اس میں پھر ہم الف کو جوڑیں گے تو یہ تے الف تا ہو جائے گا۔ پھر سین، اس طرح سے 2 شوشے اور پھر اس میں الف ہم لگائیں گے تو یہ سین الف سا۔ اسی طرح سے جیم، جیم کا سر بنائیں گے پہلے، یہ جیم کی آدھی شکل اور اس میں الف کو جوڑ دیں گے، جیم الف جا۔ اسی طرح سے سواد اور اس میں پھر الف کو جوڑیں گے تو سواد الف سا۔ ایسے ہی این الف آ، فے کے ساتھ الف کو جوڑیں گے تو یہ فے اور اس کے ساتھ الف فا۔ اسی طرح اس کو ہم کاف بھی بنا سکتے ہیں تو یہ قا ہو جائے گا، اور پھر میم کو لکھنے کا پہلا طریقہ اس طرح سے اور اس میں پھر الف کو جوڑیں گے، میم الف ما۔ میم کو دوسری شکل میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے، میم الف ما۔ تو یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی، امید ہے آپ اسے پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔